قبول کر سکتی ہے، اس میں حرج نہیں۔ اجتماعیت میں آپ نماز پڑھی تو پھر دعا نہیں ہوگی، سب اپنی اپنی انفرادی کریں گی۔ آگے انہوں نے کہا کیا نماز کے لیے نیت کرنا ضروری ہے؟ کیونکہ نماز میں پوری عربی ہوتی ہے، اس لیے بہت سے لوگ کہتے ہیں نیت اردو زبان میں نہیں کر سکتے ہیں۔ تو دیکھیے سب سے پہلی چیز کہ نماز کے لیے نیت کرنا چاہیے، ہر عمل سے پہلے نیت کرنا چاہیے، لیکن نیت دل کا ارادہ ہے، اس کے لیے زبان سے الفاظ ادا کرنا درست نہیں ہے۔ بہت سے لوگ نیت کرتے ہیں، میں نیت کرتا ہوں 4 رکعت فرض ظہر کی واسطے اللہ کے، پیچھے اس امام کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف ہے۔ اب سوال یہ بغیر کعبے کی طرف منہ کرے کہ نماز ہوتی ہے کیا؟ جماعت میں ہے تو بغیر امام کی نماز ہوتی ہے کیا؟ یہ الفاظ ادا کرنا کیوں ہے؟ یہ بدعت ہے، یاد رکھیے۔ اور ایک عجیب بدعت جو نماز کو بھاگتے ہوئے بھی آدمی آتا اور آ کر وہاں کھڑا رہا، میں نیت کرتا 4 کچھ تو بھی چلتے رہتا، اپن یہاں کھڑے ہوئے وہ ڈسٹرب کرتے رہتا بازو سے، واسطے اللہ اللہ اکبر بالکل آواز کر کے ایک دم مطلب آ گیا میں صف کے اندر، پھر باندھتا ہو رکعت۔ تو یہ سب ایسی چیزیں جو پتہ نہیں کہاں سے نکل کر امت میں آ گئی۔ بہت سے لوگ رکعت بھی باندھتے ہیں عجیب انداز سے، نیتیں کر رہے ہیں، رکعت باندھنے کا بھی طریقہ پہلے اس کو چھوتے ہی۔ حدیث میں آتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تکبیر کہتے تو ہاتھ کاندھے سے لے کر کانوں تک اٹھاتے، چھونے کے الفاظ کہیں بھی نہیں روایتوں کے اندر، چھونے کا کسی ضعیف روایت میں بھی نہیں چھونے کا۔ اچھا، اور ہاتھ سیدھے قبلے طرف، تو بہت سے لوگ یوں شروع کرتے، مطلب پیچھے کوئی ہو تو اس کو ایک پڑ جانا پیچھے، اور سامنے کوئی رہا تو اس کو ایک پڑتی، بالکل ایک دم اسٹائلش رہتا ہو نماز کو آئے۔ ایسا ایک ہوتا نا، ایک عمل، ایک آدمی رہتا اس کو آپ دیکھتے ہیں کانچ صاف کرا، اس کی ایک عادت رہتی کانچ پانی مارا، اور ایک اسٹائل رہتا، کہاں سے پتہ نہیں کیا، اس لیے کہ ہم یہ چیزوں کو سیکھتے نہیں، نمازوں کو، ان کو عبادتوں کو، یہ روایتی ان کو دیکھیں نا، ابا ایسا کرے تو بچہ ویسا کرے، ابا نماز میں ہاتھ نہیں باندھ رہے اس لیے ان کے ہاتھ خراب ہے تو بچہ بھی نہیں باندھے گا، تو ابا کو نہیں دیکھا، ویسا نہیں، سیکھنا ہے، سکھانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا نیت کے الفاظ سنت سے ثابت نہیں ہے، اور ہر رکن اسلام کا عربی میں ہے، پھر نیت اردو میں کیسا ہے؟ میں نے کئی لوگوں سے پوچھا جو کہتے ہیں نہیں نیت ضروری ہے، میں بھی کہتا ہوں نیت ضروری ہے، نیت دل کا ارادہ ہے، بولتے ہیں نہیں الفاظ بھی۔ میں نے کہا عربی میں پڑھ کے سنو، بڑے بڑے مفتیوں سے میرا سوال ہے، عربی میں پڑھ کے سنو نماز کی نیت، ہر رکن نماز کا عربی میں ہے نا، کوئی عربی اردو میں چلتا فارسی میں چلتا کہ نماز میں نہیں، تو پھر کر کے بتاؤ اس کی نیت عربی میں، تو بولتے ہیں نہیں۔ ارے کسی ضعیف نے کسی فالتو حدیث سے بھی نہیں لا سکتے آپ، فالتو مطلب بیکار، فالتو ہوتی نا ایک دم بیکار موضوع، بدتن سڑی ہوئی ایک دم، وہ روایت سے بھی ثابت نہیں ہے کہ نیت دل کا ارادہ ہے، دل میں جو ہے بس یہ آپ کے لیے کافی ہے، اس کے لیے الفاظ ادا کرنا بدعت ہے، یاد رکھیے۔ جیسا آپ گاڑی چلا رہے ہیں، لیفٹ ٹرن لینا ہے، کیا نیت ہے آپ کی؟ میں نیت کرتا ہوں میری ٹی وی ایس سوزوکی کو ادھر ٹرن لینے کی بات، منہ میرا مل کی طرف کرتے ہیں آپ، کوئی پوچھیں گا آپ نے کیسا کیا؟ میں نے دل میں نیت کی، دل میں جیسی آئیڈیا ہے میں لے لیا، بولنا نہیں پڑتا۔ آپ کسی مسجد میں جا رہے، کوئی بیچارہ بہت غریب فقیر بیٹھا ہے، اب اس کو آپ کو پیسے دینا، کیسے نیت کرتے آپ؟ میں نیت کرتا ہوں واسطے اللہ کے کہ اس فقیر کو 100 روپے دوں گا، گاندھی کا ہرا نوٹ منہ میرا تیرے طرف ہے۔ اب وہ فقیر چھوڑتا، آپ کو بولتا نہیں ابھی دے کے جاؤ، بعد میں کوئی جلدی جانے کا ہے۔ آپ دل میں سوچتے یار بہت غریب آدمی، آتے وقت پیسے دوں گا، پھر نکلتے باہر بس جیب میں ہاتھ، یہ ہے نیت، بولنا نہیں پڑتا۔ تو نماز کی نیت ہے، میں اس کا منکر نہیں ہوں، لیکن الفاظ نہیں ہے اس کے، دل کا ارادہ آپ کی نیت ہے، ٹھیک ہے، وہی آپ کے لیے کافی ہے۔ کسی نے ایک سوال کیا کہ نفلی نماز میں سلام پھیرنے سے پہلے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا صحیح ہے کیا؟ تو دیکھیے نفلی نماز کے اندر نماز پڑھ رہا ہے کہ نماز پڑھ رہا ہے، تو سوال یہ کیا اس کے اندر جو ہے سلام پھیرنے سے پہلے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا، یاد رکھیے نفلی کسی بھی نماز سلام سے پہلے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا یہ بالکل اور جائز نہیں ہوگا۔ نفلی نمازوں میں یا جو نماز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا ثابت ہے، ان نمازوں میں سے جو نماز ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز میں دعا کروائی، اور یہ قنوت تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تب کروایا جبکہ 70 حافظ جو صحابہ تھے، عالم جو صحابہ تھے، ان کو جھوٹ بول کر ایک قبیلے والوں نے دعوت دی کہ ہم کو اسلام سکھانے بھیجیے۔ جب ان کو بھیجا گیا تو ان لوگوں نے جو ہے ان تمام کے تمام لوگوں کا قتل کر دیا۔ تب نبی اکرم ایک لمبے عرصے تک، روایتوں کے مطابق شاید 1 مہینے تک اس قوم کی بددعا کی جھوٹ بول کر صحابہ کو بلایا تھا اور کیا تھا۔ تو پتہ چلا فجر میں قنوت ہو تو یہاں بہرحال کر سکتے ہیں۔ اس سے علماء لکھتے ہیں کوئی شدید مسئلے کے طور پر یا کوئی شدید آفت، کوئی شدید پریشانی اگر امت مسلمہ کو لاحق ہو تو فرض نمازوں میں بھی جو ہے دعا کی جا سکتی، ٹھیک ہے، اور وہ دعا کی آداب میں سے ہاتھ اٹھانا ہے تو ہاتھ بھی اس میں اٹھائے جا سکتے ہیں، لیکن سوال ہے کہ سلام سے پہلے، تو میں نے کہا سلام سے پہلے نہیں، تو آپ یہاں کر سکتے۔ دوسرا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قنوت کرواتے اور دعا کرواتے، وہ موقع ہوتا ہے جب آپ وتر پڑھتے ہیں، اور وتر کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قنوت کروایا، تو وتر کی نماز کوئی پڑھتا ہے، اور وتر میں سب جانتے ہیں وہ جو ہے رات کی آخری نماز ہوتی ہے، اور وہ 1 رکعت، 3 رکعت، 5 رکعت، 7 رکعت، 9 رکعت اور 11 رکعت صلی اللہ علیہ وسلم ملتا ہے، وہ پڑھی جاتی ہے۔ تو اس کے آخری رکعت کے اندر رکوع سے پہلے یا رکوع کے بعد دونوں میں دعا کی جا سکتی ہے، اور چونکہ دعا کے اندر عمومی باتیں، ہاتھ کا اٹھانا،
جو ہے یہ ادب ہے تو کیا جا سکتا ہے، ہاتھ نہ بھی اٹھائے تو اس کو مسئلہ نہیں. تو یہ بھی ایک مقام ہے جہاں انسان. تیسرا مقام جہاں انسان نماز میں دعا کر سکتا ہے وہ مقام وہ ہے جس کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ سب سے قریب اللہ رب العزت سے سجدے کی حالت میں ہو تو لہٰذا اس میں دعا مانگو. تو یہاں سجدے کی حالت میں بھی دعا کر سکتے. یہ سجدہ جو یاد رکھیے نفل نماز کا ہو سکتا ہے اور نماز کا ہو سکتا ہے جو آپ فرض کے علاوہ پڑھ رہے ہیں، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری نمازوں میں دعا کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ دعائیں جو ہے جس کو کہتے ہیں وہ خاص تھی آپ کے لیے، وہ ہم لوگوں کے لیے نہیں تھی. یاد رکھیے جیسا کہ صلاۃ الکسوف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج گرہن کی نماز میں آپ نے نماز پڑھائی اور نماز میں اب آگے اور پیچھے ہوئے، لوگوں کے لیے وہ مسئلہ نہیں ہے. اور جب آپ سے پوچھا کہ آپ نماز میں آگے چلے گئے پیچھے بھی آ گئے تو آپ نے فرمایا کہ جب میں نماز پڑھ رہا تو مجھے جنت دکھائی گئی تو مجھے اس کی ہرس ہوئی تو میں آگے بڑھ گیا، اور پھر بعد میں مجھے جہنم دکھائی گئی تو میں پیچھے ہٹ گیا. تو آپ کا معاملہ بہت ساری عبادتوں میں خاص تھا یاد رکھ یہ نماز کے معاملے میں. لیکن ہم کو جو حکم دیا سجدے کی حالت میں ہم کر سکتے، تو لہٰذا ہم کوئی نفل نماز پڑھ رہے ہو، رات کی نماز ہو، دن کی نماز ہو، کوئی بھی نفل نماز ہو، اس کے سجدے میں ہم دعا کر سکتے. یاد رکھیے اس دعا کے تعلق سے علماء کی یہاں تک فقہ ثابت ہے کہ یہ دعا جو ہے آپ عربی زبان میں کریں، لیکن اگر وہ زبان نہیں دوسری زبان میں بھی کر سکتے ہیں. تو لہٰذا آپ تہجد کو لے لیجیے یا اشراق لے لیجیے، چاش لے لیجیے، اوابین لے لیجیے، 2 رکعت نفل آپ پڑھ رہے وہ لے لیجیے، سجدے کریں اور سجدے کے اندر دعا کرنا ہے. یہاں ایک مسئلہ اور غلط فہمی لوگوں کی یہ ہوتی ہے کہ وہ نماز کے علاوہ ایک سجدہ کرتے ہیں، کیونکہ حدیث میں بندہ سجدے میں سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے تو نماز کے علاوہ ایک سجدہ کرتے ہیں، پھر اس سجدے کے اندر جا کر پھر دعا کرتے ہیں. اور اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ نماز سے فارغ ہو جاتے ہیں، سلام وغیرہ پھیر کے پھر سجدے کی کیفیت کرتے ہیں، لیکن سجدے جیسا نہیں کرتے. سجدے میں ہاتھ ہم یوں رکھتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں تو وہ لوگ ہاتھ یوں رکھ کے سجدہ کرتے ہیں، سر رکھتے ہیں، اور بولتے ہیں اس لیے کہ یہ دعا والا سجدہ ڈیفرینشیٹ کرنے کی. بہت سی بار آپ نماز میں دیکھتے ہوں گے لوگ کھڑے رہتے ایک آدمی سجدہ کر رہا جانے کی جگہ نہیں، دوسرا بولتا ارے چلو، اس کے ہاتھ سے پہچان لیتا کہ یہ سجدہ نماز کا نہیں ہے تو یوں کرتے ہیں. یہ بدعت ہے یاد رکھیں، ثابت جو سجدے میں دعا کرنے کا حکم ہے وہ نماز کا سجدہ ہے. اور یاد رکھیں سب سے بہتر تو یہ ہے کہ عربی جو دعائیں آپ کو آتی ہو یا اللہ جو ثابت ہو آپ وہ کریں. وہ نہیں ہے آپ کو اپنا حاجت مانگنا ہے تو آپ عربی زبان میں کریں، لیکن اگر وہ زبان نہیں اسی زبان میں بھی کر سکتے ہیں. علماء کے بہت سارے فتاوی موجود کہ عربی زبان کا دعا کے معاملے میں خاص ہونا ضروری نہیں، خاص طور سے جب بندہ اپنی حاجت مانگتا ہے تو یہاں بھی بہرحال آپ کر سکتے ہیں. تو نماز میں نفلی نماز میں سلام سے پہلے ہاتھ اٹھا کر دعا نہ کرے، اس کے بدلے سجدے کی حالت میں انسان اللہ سے سب سے قریب ہوتا ہے تو لہٰذا پھر سجدے کے اندر آپ جائیں اور سجدے میں اللہ سے دعا کریں. اور وہ نماز کا سجدہ ہے لہٰذا نفل نماز پڑھے، سجدہ کرے، سجدے کی تسبیحات کر لے. میں عموماً لوگوں سے کہتا ہوں کہ آخری سجدے میں یہ کام کرے تاکہ آپ کو بھول نہ ہو جائے کتنی رکعتیں ہو رہی. کبھی آدمی ہوتا ہے اپنی دعا میں مشغول ہو جاتا ہے کہ رکعتیں بھول جائے یا سجدہ کون سا تھا، پہلا تھا دوسرا. بیٹر پارٹ یہ کہ اب آپ کا آخری سجدہ ہے، پہلی رکعت ہوگی، آپ کا دوسری رکعت کا دوسرا سجدہ ہے، اب اس کے بعد آپ کو سیدھا اٹھنا ہے، قاعدہ کرنا ہے. تو لہٰذا آپ آخری سجدے میں سجدے میں ہے کبھی بھی کر سکتے ہیں. میں اپنی طرف سے ایک مشورہ دے رہا تھا تو آپ جو ہے سجدے کے اندر آخری سال دعا کریں. یہ دعا عربی زبان یہ اپنے حل کی جا سکتی ہے. بس ایک بات یاد رکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع اور سجدے میں قرآنی آیتیں پڑھنے سے، تو علماء لکھتے ہیں سجدے میں قرآنی آیتوں والی دعائیں بھی نہیں، اس وجہ سے کہ اللہ کے رسول نے قرآنی آیتوں کو سجدے اور رکوع میں پڑھنے سے منع کیا. بہت سارے لوگ بولتے قرآن ہے کیوں منع کیا، واللہ عالم یہ نبی اکرم دیا ہے. آپ کو حکم دیتے تو ظاہر سی بات نہیں دیتے، رب العزت نے آپ کے ذریعے وہی بتایا ہی ہوں، ظاہر سی بات منع کیا. صحابہ سے کوئی تفصیل ثابت نہیں، انہوں نے کبھی پوچھا کیوں آپ منع کر رہے ہیں رکوع میں آیتیں نہ پڑھے، بس آپ نے فرمایا اور میں نے نہیں پڑھی. تو لہٰذا اگر آپ دعائیں کر بھی رہے عربی میں تو قرآنی دعائیں. اس کے علاوہ میں یہ بھی کہہ سکتی ہوں بہت ساری دعائیں اللہ کے رکوع میں سبحان ربی العظیم کے علاوہ، اس کے بعد سمیع اللہ لمن حمیدہ کے بعد ربنا لک الحمد پڑھنے کے بعد، اس کے علاوہ آپ نے سجدوں کے اندر سجدے کی جو دعائیں پڑھنے کے بعد، سجدے سے اٹھنے کے 2 سجدوں کے بیچ میں بھی کئی دعائیں ثابت ہیں، اس کے بعد دوسرے سجدے کے بعد بھی کئی دعائیں ثابت ہیں، اور اس کے بعد پھر اللہ کے رسول مطلب اس طرح سے کئی الگ الگ اس یہاں تک کہ قاعدے میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت ساری دعائیں کیا کرتے تھے. ہم لوگ تو دعائیں معصورہ کے نام سے ایک ہی دعا پڑھتے ہیں انڈین پاکستان، بٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی دعائیں ثابت ہے جو آپ قاعدے میں بھی کیا کرتے تھے. ان دعاؤں کو بھی آپ پڑھیں، اس کا ترجمہ بھی دیکھیں، ہو سکتا ہے آپ کا حاجت مسئلہ اس کے اندر مل جائے تو وہی کر لیا کیجیے. اس میں ڈبل فائدہ ہے، ایک تو نفل نماز، اس میں دعائیں وہ جو سنت سے ثابت ہیں وہ کرنے کا انشاءاللہ اجر ہی کچھ ہو. تو لہٰذا ان تمام جگہوں پہ انشاءاللہ نماز کی حالت ہے. تو اچھا سوال آپ نے کیا. دیکھیے لڑوں سے مانا کیا معلوم آپ کو، آپ نماز نہیں توڑنا ہے. لڑوں سے کیا مانا ہے، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کوئی آدمی جا رہا ہے بیچ میں سے تو اس کو روکنا ہے، نہ روکے تو لڑوں کا مانا ہے. اس کا مانا یہ ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے بیچ میں جا رہا، آپ نے اس کو روکا، نہیں روکا تو آپ اس کو دھکا دے دیں گے، نماز نہیں توڑیں گے. ادھر سے آیا آپ نے اس کو روکا، وہ نہیں سمجھا، آپ نے دھکا دے دیا، یہ ہے اس کا مانا. لڑنے میں آئیں گے نا، آپ نے کسی کو ایسا بھی کیا، یہ سینس ہے. لیکن نماز توڑنا نہیں ہے اس کے، کیونکہ اسی کے لیے تو آپ اس کو روک رہے کہ نماز کے سامنے سے نہ جائے. وہی تو مقصد ہے آپ کا کہ نماز آپ نے کنٹینیو کرنا ہے. اگر توڑ دینا ہوتا لڑنے کے لیے تو پھر تو فائدہ ہی کیا، نماز کنٹینیو کرنا ہے بول کے آپ اس کو روک رہے، بیچ میں سے نہیں جانا چاہیے. ہاں یہ بات بھی آپ سمجھ لیں. اس میں ایک اور چیز ایڈ، اگر نمازی کے سامنے سے کوئی مرد چلا جائے، میں نماز پڑھا ہوں، میری سجدے کی جگہ سے کوئی چلا گا تو میری نماز نہیں ٹوٹتی، لیکن وہ گناہ گار ہوتا ہے، یہ بات یاد رکھ. لیکن میری سجدے کی جگہ میں سے 3 چیزیں چلی جائیں تو میری نماز ٹوٹ جائیں گی.
اب مجھے پھر سے دوبارہ پڑھنا ہے. ایک گدھا چلے جائے تو سجدے کی جگہ میں سے گدھا, دوسرا کتا چلے جائے تو, اور تیسرا عورت چلی جائے. اب کو یہ نہ سمجھے کہ بھائی عورت کتا گدھا ایک جیسے اسلام میں, کیوں نہیں, ایسا نہیں. عورت کتا گدھا ایک جیسا نہیں ہے. یہ لسٹ آف وہ لوگ ہے جن کے جانے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے, لیکن سب ایک جیسے نہیں. جیسا کئی جگہ لکھا ہوا ہے جہاں عورتیں سوئمنگ کے لیے جا رہی ہیں, جہاں عورتیں ڈریس چینج کرتی, وہاں کیا لکھا تھا پیٹس کا لانا منع ہے, مردوں کا آنا منع ہے. تو پیٹس اور مرد ایک جیسے ہو گئے نہیں, دونوں جیسے. عورتیں پیٹ سے ڈرتی ہے, کتے بلیاں وغیرہ ہوتے نا, تو مت لاؤ, اور مردوں کا آنا منع. یہ سینس ہے لسٹ آف چیزیں جو نہیں کرنا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ جیسا کوئی لکھ رہا ہے کہ یہاں جو ہے یہ نہ لائے, یہ نہ لائے, یہ نہ لائے, بچوں کو نہ لائے, دیکھو بم نہ لائے, چاقو نہ لائے, بچے دیکھو بچے بم چاقو جیسا کر دیا, بچے تو معصوم ہوتے. ارے یہاں بچوں کو مت لاؤ, چاقو اس لیے نہیں لاؤ کہ یہاں کچھ چیز لگنے سے فلاں نقصان ہو سکتا ہے, اور یہاں سمجھ آلریڈی انفلیمیبل چیزیں فلاں ہے, چھوٹے بچوں کے آنے سانس میں, یہ سینس ہے. تو یہ لسٹ ہے, یہ تین چیزوں کے جانے سے تو نماز ٹوٹ جائیں گے. تو آپ کو لڑنے سے مراد پش کرنا ہے, دھکا دینا ہے, ٹپو ٹولا کر دینا, تاکہ وہ سمجھ آئے. تو چھوٹا بچہ نہیں سمجھ رہا, تو آپ اس نے یوں کر کے پیچھے کر دیا. ایک صحابی کے تعلق سے آتا, نماز پڑھ رہے تھے, ایک بچہ آیا تو انہوں نے اس کو روکا, نماز نہیں توڑی, تو نماز نہیں توڑنا, ٹھیک ہے. نماز میں آپ کھڑے رہیں گے, اور نماز میں آپ اس کو روکیں گے, نہ سمجھنے میں تو آپ اس کو دھکا دیں گے, لیکن نماز کو آپ کنٹینیو کریں گے. یہ سینس ہے. اس کے بعد بھی کوئی نہ سمجھے, اندھا ہو, پاگل ہو, آپ کو دقت کبھی ہو جاتا, سینس ہو جاتا آپ کو, یہ ویژن میں آتی چیزیں کیا ہو رہا ہے. ہوتا ہے نا کبھی ایک بوڑھا آدمی نہیں سمجھ رہا, اب اس کو دھکا دے گی کہ اور بیمار کریں گے, تو یہاں آپ کی سمجھداری رہیں گے, آپ چھوڑ دیں گے, کیونکہ اللہ بھی اس کو معاف کریں گے انشاءاللہ, چونکہ وہ اتنی بڑھاپا ہے, چلنا نہیں. کبھی تو ایسا ہوتا ہے آپ کو مجبوراً لوگوں کو جانے دینا پڑتا ہے. وہ آپ جمعہ کے دن کھڑے ہو گئے, اور اوپر جانے کا راستہ تھا فرسٹ فلور کا, اب آپ کی ہوگی نماز لیٹ, وہ کیا رکنے والے آپ کے لیے, کندلتے ہوئے جاتے آپ کو, اب ان سے کہاں لڑیں گے آپ, ورنہ پھر آپ لال پیلے ہو جاتے. تو یہاں اپنا آرام سے نماز پڑھ, جا بھائی جا. ہوتا ہے, میں نے دیکھا ایک بار وہ جمعہ ہو گئے, ہم اوپر سے اتر کے آ گئے, لوگ نماز پڑھ رہے, ہم رکے ہوئے, پبلک تھوڑی مانتی, پھینک دیتی آپ کو اٹھا کر, چل رہے ہیں لوگوں کے سامنے سے. یہ پرابلم بہرحال. تو یہ آپ سمجھے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں. جب آپ جماعت سے نماز پڑھے تو کوئی بیچ میں گھسنے والا ہے ہی نہیں, اس لیے کہ آلریڈی جماعت بن رہی ہے. اینی ویز آ جاتا ہے کوئی بیچ میں وغیرہ وغیرہ ہوتا ہے, تو آپ اس کو روک سکتے ہیں. دھکا دینے کے سینس میں یہ مارنے کا وہ ہے. سترا کیا ہو سکتا ہے, تو سترا کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے. ایک نیزہ ہو سکتا ہے, مطلب آج کے زمانے میں ایک پائپ لائٹ الیکٹریسٹی کا جو آتا, نل کا آدھے انچ کا رکھ دی سترا. کرسی, بوٹل, آپ کا ریموٹ کنٹرول آپ نے یہاں رکھ دیا, کچھ بھی چیز جو ایسی کھڑی ہو سکتی ہے, اسے سینس ہو کہ آدمی اس کے بیچ میں نہیں چاہتا کہ کوئی آئے اور جائے. آج کل لوگ تختیاں لگاتے ہیں مسجدوں میں, لکڑی کا ایسا ایک بنا, جو بھی ہو سکتا ہے کہ ریال رکھ دیتے ہیں سامنے. مسجد میں ریال بہت سے موجود ہوتے ہیں, آپ ایک ریال کھول کے رکھ دیں. سترے بول کے بھی آج کل ایسے بنے ہوئے آتے ہیں. کوئی بھی لکڑی, سیدھی لکڑی کھڑی بھی ہو سکتی ہے, کتنا پائپ ہے, آڑا ہو یا کھڑا ہو, وہ بھی سترا بن سکتا ہے. ایک دستی بھی سترا بن سکتی ہے, ورنہ آپ کو کچھ نہیں ہے. دستی کو ایسا یوں کیجیے گول, تھوڑی اڑ جاتی ہے نا, اس کا رکھ دی, یہ بھی سترا ہو سکتا ہے. نماز ہوتی ہے, تو میں سمجھ نہیں پایا اس کا سوال. میں نے کہا سنت کے بغیر, سنت کے مطابق ہی ہر عمل ہوتا ہے. میں نے کہا بیٹا سنت کے مطابق نماز, سنت کے مطابق روزہ, سنت کے مطابق. تو نے کہا ویسا نہیں, سنت کے بغیر کیا مراد, سنت نمازوں کے بغیر کیا نماز ہوتی ہے ہماری فرض. تو یاد رکھیے, فرض نماز یہ ہم پر فرض کی گئی ہے, اور یہ فرض عبادت ہے. اس کو چھوڑنے کا گناہ ہے, اس کے پڑھنے کا اجر ثواب ہے. لیکن اس کے ساتھ جو موقعہ, اس کے علاوہ سنت اور نفل. ویسے دیکھیے ہر عبادت کی صرف دو کیٹیگری ہوتی ہے, یاد رکھ لیجیے, فرض اور اس کے بعد نفل, تیسری کوئی کیٹیگری نہیں. تو نماز میں بھی فرض اور نفل, ٹھیک ہے. حج بھی فرض حج ہوں گا یا نفل حج کریں گا. زکات دیں گا فرض یا نفل, نفل زکات مطلب صدقات اور خیرات. فرض اور نفل دو ہی ٹائپ ہوتی ہے. نماز میں جو فرض ہے وہ فرض ہے, اور جو نفل ہے اس کی تین ٹائپ ہے. نفل کو تین کیٹیگری میں بانٹتے ہیں, موقعہ, سنت موقعہ اس کو بولتے ہیں, سنت اور نفل, ٹھیک ہے. یہ یاد رکھیے نماز میں کرتے, لیکن یہ نفل کا پارٹ ہی, نفل ہی نفل کا حصہ ہے. تو جو موقعہ نماز ہے یا سنت نماز ہے, نفل نماز ہے, یاد رکھیے یہ فرض نہیں ہم پر. تو لہٰذا اگر کسی نے فرض نماز پڑھ لی اور وہ موقعہ یہ سنت نہ پڑھ پایا یا نفل نہ پڑھ پایا, تو اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے. اور فرض نماز کا تو اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے کہ وہ ہوں گی یا نہیں ہوں گی. وہ نوجوان کا سوال تھا, یہاں بھی سوال آیا ہے, کیا سنت نہیں پڑھے تو فرض ادا ہوتی ہے؟ کیونکہ میں نے یہ بات سنی ہے لوگوں سے کہ جو شخص موقعہ نہیں پڑھتا اور سنت نہیں پڑھتا, اس کی فرض نماز بھی قبول نہیں ہوتی. اور موقعہ اور سنتوں کو اتنی اہمیت دیتے ہوئے دیکھا گیا کہ میں نے خود ایک مقرر کو کہتے ہوئے سنا, اور وہ کہہ رہے تھے اگر آپ کی سنت موقعہ, سمجھ لیجیے آپ ظہر میں مسجد پہنچے اور سنت موقعہ آپ کی نہیں ہوئی, تو وہ کہہ رہے تھے اگر آپ کو فرض نماز کا آخری قاعدہ بھی مل جائے تو سنت موقعہ پہلے پڑھو. مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ فرض چلتی رہے ادھر کوئی مسئلہ نہیں, سنت موقعہ پڑھنا. آپ کو لگ رہا کہ فرض کھڑی ہو گئی اور میں اتنی دیر میں امام سے پہلے سلام پھیر کے آخری قاعدے میں جا کے مل سکتا ہوں امام سے, تو وہ کہہ رہے تھے پھر سنت موقعہ پڑھو, فرض کو بعد میں ملو جا کر. بھائی یہ آپ نے ٹو مچ کر دیا, مطلب غلو بھی نہیں بولیں گے, یہ شرارت دکھ رہی مجھے آپ کی.
یہ کیا تماشا لگا رکھا آپ نے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جس نماز کی اقامت ہو جائے پھر دوسری نماز نہیں ہوتی کوئی، تو یہ کہاں سے لائے کہ موقعہ نہیں؟ تو ہمارے پاس موقعہ کو اور سنتوں کو اتنا امپورٹنس دیا گیا نمازوں کو کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر فرض نماز کی آخری قاعدہ بھی مل گیا، آخری رکعت بھی ملی، تو پہلے یہ موقعہ کر لو۔ فجر میں وہی حال ہے، موقعہ پڑھتے ہیں، پہلے لیٹ آتے ہیں، موقعہ کھڑے ہوتے ہیں، معلوم امام صاحب 50 آئے تھے کم از کم پڑھائیں گے، 25 آرام سے، اپنی تو 8 رکعت ہو جاتی اتنی دیر کے اندر، تو آرام سے انہوں آتے ہیں، ان کا پہلی اقامت ہوتی ہے، ایک دم آرام سے ان کی ایک رکعت میں ان کی نماز ہو کے آرام سے جا کے پھر دوسری رکعت میں مل جاتی ہے، یا کبھی کبھی فائدے میں، چونکہ بولے وہ وہی جو میں نے بتایا نا آپ کو کہ موقعہ اتنی ضروری ہے۔ یہ سب بے بنیاد بات ہے۔ فرض ہے، موقعہ ہے، سنت ہے، نفل ہے۔ فرض کا بالکل اپنا مقام ہے، اس کے ادا ہونے سے آپ کی نماز پہ نماز ادا ہو گئی۔ جیسے آپ نے کہا کہ میں نے ظہر کی 4 فرض پڑھ لی تو آپ کی نماز ادا ہو گئی۔ آگے پیچھے کی موقعہ نہیں پڑھنے سے، سنت نہیں پڑھنے سے آپ کے فرض نماز پہ کوئی ایفیکٹ نہیں آتا ہے۔ اگر کوئی نہیں ایسا ہے تو پھر میں کہوں گا جس کے سنت روزے نہیں ہوتے اس کے فرض روزے بھی نہیں ہوتے۔ پھر اب کون سے سنت روزے ہیں؟ جمعرات پیر کا رکھو پورے سال، پھر ایام 20 کے 13، 14 اور 15 کے رکھو ہر بار، پھر اس کے بعد محرم کے جو روزے آپ سب رکھتے تھے، اور اس کے بعد سارے روزے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے نا، حتیٰ کہ آپ شعبان میں بھی کثرت سے روزے رکھتے، رکھو پھر پورے۔ تو آپ بولنے نہیں ایسا نہیں۔ پھر میں اگر کہوں اگر نفل زکات نہ دے تو فرض زکات بھی قبول نہیں ہوتی، صدقات خیرات یہ وہ نہ کرے، تو آپ بولیں گے نہیں ایسا کیوں کر رہے ہیں نمازی ویسی۔ ہاں، بچوں کو ترغیب دلانے لوگ ایسا بولتے ہیں کہ بچے زیادہ نماز پڑھیں، لیکن میں پیرنٹس سے کہوں گا آپ زیادہ نماز پڑھانے کے چکر میں جو پڑھنا ہے وہ بھی نہیں پڑھ رہے نا، کیونکہ وہ یہ سوچ رہے کہ اب سنت نہیں تو فرض بھی نہیں ہوتے، جانتا ہوں سنت نہیں پڑھے تو فرض بھی نہیں پڑھیں گے۔ میں یہ کہوں گا سنت پڑھیے بہت اچھی بات ہے، موقعہ پڑھیے اور اچھی بات ہے، نفل پڑھیے بہت اچھی بات ہے، لیکن فرض ہے، فرض کے خالی پڑھنے سے بھی آپ کی نماز ہو جاتی ہے۔ کچھ لوگوں کو یہاں تک میں نے قول سنا، نماز کھڑی لوگوں نے باندھا، سمجھو ایک آدمی نماز میں انٹر ہو مسجد میں، فوراً جماعت کھڑی تھی، گیا باندھ لیا، سلام ہوا السلام علیکم رحمۃ اللہ، سلام پھیرا، فوراً اٹھ کے چلے گئے، لوگ بولتے استغفر اللہ، کیا نماز قبول ہوں گی اس کی؟ نماز سے 1 منٹ پہلے آ رہے، سلام ہوتے ہی چلے جا رہے، نہیں ہوتی ان کی قبول۔ اللہ کا گھر ہے، 10 منٹ پہلے آگے پڑھے رہنا، نماز پڑھنا، موقعہ پڑھنا، اس کے بعد کی پڑھنا، اس کے بعد ایسا ہی ایسے نماز پڑھتے بے رخی ہے تو اللہ تعالیٰ سے ایسا کچھ بھی نہیں۔ اور وہ کیا کرتے ہیں کبھی کبھار معلوم، اسپیشلی محلوں کی مسجدوں میں یہ ہوتا ہے کہ دیکھتے ہو جیسی نماز ہوئی تو جو راستہ ہے نا وہیں جا کے نفل کے لیے کھڑے ہو جاتے تاکہ سب رک جانا، اور کیا سوچتے ہیں یہ سب جو اب رک کے نماز پڑھیں گے اس کا اجر کس کو ملے گا؟ اپنے اکاؤنٹ میں آئیں گے۔ اس سے بیمار ہو سکتا ہے، مسافر ہو سکتا ہے، ٹوائلٹ کی ضرورت ہو سکتی ہے، کسی کو بیمار ہو سکتا ہے، اس کو بھاگنا ہے اس کی اب آپ کھڑے ہو گئے مست کیوں، تو بولے میں اب روک کے لوگوں کو نفل اور سنتیں پڑھاؤں گا۔ یہ سب نہیں یاد رکھی تو فرض ہو گئی کافی ہے، موقعہ اور اجر دیں گا، اور سنن اور اجر دیں گی، نوافل اجر دیں گی، کیونکہ نوافل کی کیٹیگری میں سب آتے ہیں۔ حدیث کے اندر الفاظ ہے جو شخص نوافل میں اضافہ کرتا ہے اور خوب پڑھتا ہے تو اللہ سے اتنے قریب ہو جاتا ہے، حدیث کے الفاظ ہے کہ اللہ اس کا ہاتھ بن جاتا ہے جس سے وہ کام کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ اس کے ہاتھ میں چلے جاتا ہے، معنی یہ وہ ہر اچھا کام کرنے لگتا ہے، اللہ اس کا کان بن جاتا ہے جس سے سنتا ہے، مطلب وہ ہر اچھی چیز کو سننا شروع۔ نفل کا یہ فائدہ ہوتا ہے، تو نفل میں سبھی آ رہی، موقعہ یہ وہ، تو بہرحال نفل نماز یا موقعہ نماز یہ سنتیں پڑھنا چاہیے، لیکن یہ اس کا پارٹ نہیں ہے فرض نماز کا۔ فرض ہوگی تو آپ کا فرض ادا ہو گیا، آپ گناہ سے بچ گئے، آپ کو نیکی مل گئی، اتنی بات یاد رکھے۔ تو لہٰذا پڑھنا چاہیے، اچھی بات ہے، میں روک نہیں رہا ہوں، لیکن یہ کہنا کہ اس کے بعد فرض نہیں ہوتا۔ خاتم النبیین والمرسلین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، اما بعد۔ وقال عز وجل فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، وقال الذين هم في صلاتهم خاشعون، وقال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراعون، وقال إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، وقال لم نكن من المصلين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج بیت وصوم رمضان، اما بعد۔ تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ الحمدللہ، جیسا کہ اس چیز کا اعلان ہوا تھا کہ انشاءاللہ العزیز آج اس نشست میں چند باتیں نماز کی اہمیت کے تعلق سے رکھوں گا، اور میں سمجھتا ہوں یہ بات لوگوں کے سامنے واضح ہے کہ نماز کیا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے۔ بہرحال پھر بھی اس چیز کی عنوان کی ضرورت محسوس ہوئی، اس لیے کہ ایک ایسا کام ہے جو بہت زیادہ اللہ کو محبوب ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ ہم پر فرض کیا گیا، لیکن ہم دیکھتے ہیں اس کام کو لوگ کثرت سے چھوڑتے ہیں، اور اس بات میں کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ نماز فرض ہے،
یا نماز کی فرضیت میں نے آج تک کسی کا کوئی اختلاف نہیں سنا، حتیٰ کہ اسلام سے خارجی فرقے بھی اس کو پڑھتے ہیں، مطلب ان کے لیے بھی نماز فرض ہے، گو انہوں نے اختلاف کیا اس کی تعداد میں 5، 3 یا 2 یا 1، لیکن بہرحال ان کے نزدیک بھی نماز فرض ہے، مطلب کہ نماز کی فرضیت میں کسی کو اختلاف نہیں اس امت کے اندر اور اس امت سے خارج فرقوں میں بھی۔ لیکن افسوس یہ بات جانتے ہوئے بھی کہ یہ نماز فرض ہے اور اس کی فرضیت کا انکار نہیں ہے، اور اس کو چھوڑنے والے کا حال یہ ہے کہ اسے کفار یا اسے کافر کہا گیا، اس کے بعد بھی ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ بکثرت اس عمل کو چھوڑتے ہیں، اور مرد اور خواتین دونوں اس میں ملوث ہیں کہ نماز کا جب معاملہ آیا تو ہم کوتاہی دیکھتے ہیں۔ لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ گھنٹہ اور 2 گھنٹے بیٹھتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں دین کی، بڑی دین کی باتیں چلتی ہیں اور بڑی بحث مباحثے چلتی ہیں، اور اس کے بعد جو اذان ہوتی ہے تو وہ کچھ لوگ کہتے ہیں آپ لوگ نماز پڑھ کے آ جائیں، یہیں بیٹھتے ہیں، اور پھر وہ وہیں تشریف رکھتے ہیں، اور کچھ لوگ نماز پڑھ کے آتے ہیں، پھر مل گئے اور پھر وہی باتیں چل رہی ہے، دین کی بحث چل رہی ہے اور دین کی سمجھ چل رہی ہے اور دین کی بات چیت چل رہی ہے۔ سوال یہ ہے کہ وہ شخص جو نماز نہ پڑھے، اس تعلق سے ہم لوگوں کا اس معاملے میں علماء کا اتفاق ہے کہ وہ شخص کافر ہے، جو شخص نماز نہ پڑھے وہ کافر ہے، اس کے کافر ہونے میں شک نہ رہا۔ اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ کثرت سے اس عمل کو چھوڑتے ہیں، کہ نماز جیسے عمل کو چھوڑ دیا جاتا ہے جو کہ اسلام کی فرضیت میں یہ دوسرا فریضہ ہے۔ آج انشاءاللہ اسی نماز کی اہمیت کے تعلق سے بات رکھوں گا۔ میں سمجھتا ہوں شاید اسی نماز کی ہم نے جو اہمیت کھو دی اس کا نتیجہ آج یہ ہوا کہ آج اس کو چھوڑنا ہمارے لیے آسان ہو گیا۔ جب کسی چیز کی اہمیت کو ہم چھوڑ دیتے ہیں یا بھول جاتے ہیں یا سمجھ نہیں پاتے تو یہ نقصان ہوتا ہے کہ انسان وہ عمل کو چھوڑنا آسان ہو جاتا ہے۔ آج نماز کا کیا معاملہ ہے کہ ذرا سی باتوں پر باتیں یا کام کر لی جاتی ہے، نماز چھوڑ دی جاتی ہے، مطلب ہر کام کا نقصان جو ہوتا ہے وہ نماز کو بھگتنا پڑتا ہے۔ بازار میں کپڑے خریدی کم نہیں ہوں گے، نماز چھوٹیں گی، دعوت میں دعوت نہیں چھوٹیں گی، نماز چھوٹیں گی، تجارت میں تجارت نہیں چھوٹیں گی، نماز چھوٹیں گی، کام دھندے میں کام دھندہ نہیں چھوٹیں گا، نماز چھوٹیں گی۔ مطلب جب بھی کوئی چیز ترک کرنے کا معاملہ آیا دنیا میں اور نماز میں تو پہلے ہم نے نماز کو ترک کیا، بعد میں دنیا کے بارے میں سوچا۔ کچھ لوگ نماز نہیں پڑھتے اس لیے کہ انہیں خرید و فروخت مصروفیت میں مصروف ہے، کچھ لوگ نماز نہیں پڑھ رہے اس لیے کہ ان کا میک اپ خراب ہو جائے گا نماز کے، اس لیے وضو کرنا ہوگا، کچھ لوگ نماز اس لیے نہیں پڑھ رہے کہ اس لیے وہ بہت زیادہ تیار ہو کے بازاروں میں اور محفلوں میں گئے ہوئے، وضو کرنے سے جو ہے ان کی پوری جو زینت خراب ہو جائیں گی، وضو میں جائیں گے تو سب بال خراب اور یہ خراب۔ تو لوگ مطلب گویا ہر معاملہ آ کر جو چیز کو نقصان ہو رہا ہے، جس چیز پر ضرب پڑ رہی ہے وہ نماز ہے، اور باقی سارے معاملے تمام ہمارے چل رہے زندگی کی۔ تجارت ہے تو تجارت رہیں گی باقی، نماز چھوٹیں گی، دعوت ہے تو دعوت رہیں گی باقی، نماز چھوٹیں گی، بازار ہے تو بازار سے نہیں نکلیں گے ہم بلکہ نماز چھوڑ دیں گے۔ اور کئی بار لوگوں کو دیکھا گیا کہ مسلسل نماز نہیں پڑھتے ہیں، حتیٰ کہ بات بالکل ہمارے سامنے ہے کہ لوگ کچھ ایسے بھی ہم میں جو عید سے عید نماز پڑھتے ہیں، اور افسوس یہ بھی ہے کہ کچھ لوگ عید پر بھی نہیں پڑھتے ہیں۔ جو نماز رمضان میں ہوتی ہے نا، یہ مت سمجھے کہ رمضان میں سارے مسلمان نماز پڑھتے ہیں، رمضان جیسے مہینے میں بھی بمشکل اس کے ابتدائی ایک ہفتہ اور اس کے آخری ایک ہفتہ بمشکل 40 سے 50% مسلمان نماز پڑھتے ہیں۔ اس کا ابتدائی ایک ہفتہ اور بعد کا اس لیے کہا میں نے کہ بیچ میں جو آتا ہفتے کے بعد جو روزے آتے ہیں پھر نماز گل رہتی ہے، یا 10 دن بس لے لی زیادہ سے زیادہ۔ جب میری تراویح ختم ہوئی ایک قرآن میں نے کہیں تو بھی کیسے تو بھی سن لیا، بس اب اس کے بعد نماز غائب ہے۔ وہ مشکل ایک ہفتہ اور ایک ہفتہ آخر جب کہ اب ختم ہو رہے ہیں، ذرا کوئی تنبیہ کرتا ہے اب تو پڑھ لو تو ٹھیک ہے پڑھ لیتا ہوں۔ اور عید کی نماز کا معاملہ اگر لیں گے تو 60 سے 70% مسلمان پڑھتے ہیں، اس کے بعد بھی 30% مسلمانوں کو اس کی پرواہ نہ ہے۔ تو کیا ایسا شخص جو نماز کو چھوڑے، تارک نماز ہو، صلاۃ یا نماز کو چھوڑنے والا ہو، کیا وہ مسلمان ہے ہمارے نزدیک؟ لیکن ہم دیکھتے نہ کوئی انہیں کہتا ہے نہ خود کوئی عمل کرتا ہے۔ ایک شخص مسلمانوں کی محفل میں بیٹھا ہے اور خود اٹھ کر نماز کو جاتا ہے، نہ بازو والے کو کہتا ہے، نہ بازو والا اس کی فکر کرتا ہے کہ وہ نماز کو جا رہا ہے میں نہیں جا رہا ہوں۔ آپ وہ جتنی دیر الگ رہے، کیا وہ مومن رہا جو نماز کو نہ آئے اذان سننے کے بعد بھی بنا کوئی شرعی عذر کے؟ لیکن حالات اسی طرح ہے۔ ایک بار یوں واقعہ ہوا کہ کسی نے گھر میں کتاب لائی ہمارے پاس، گناہ کبیرہ کے تعلق سے ایک باب تھا اس۔ جب گناہ کبیرہ کا باب آیا تو چھوٹے ذہن تھے ہمارے، وہ جلدی سے کھولا کہ اس میں ایسے کچھ گناہ ہوں گے جو ہم کبھی نہیں دیکھتے ہوں گے لوگوں کرتے ہوئے، جلدی سے اس کو پڑھیں گے کیا کیا ہے وہ گناہ کبیرہ، تاکہ اس میں ایسے گناہ ہوں گے جو ہم نے کبھی سنے بھی نہ ہوں گے۔ اور وہ کتاب اٹھائی، گناہ کبیرہ کا باب جلدی سے کھولا اور دیکھا تو سب سے پہلے لکھا نماز چھوڑنے والا۔ نماز چھوڑنا گناہ کبیرہ ہے؟ ایک چھوٹا ذہن بچے کا یہ تسلیم ہی نہیں کر رہا کہ گناہ کبیرہ نماز ہے، لیکن یہ تو کوئی بھی نہیں پڑھتا ہمارے اطراف، ہم نے کس کو بھی نہیں پایا اس کو پڑھتے ہوئے، اور یہ تو سب سے پہلا گناہ ہے۔ دوسرا روزہ چھوڑنا اور زکوٰۃ چھوڑنا اور حج کو چھوڑنا۔ تو ایک ذہن جو چھوٹے بچے کا ہوتا ہے، ایک چیز عجیب لگی
کہ یہ چیزیں تو ایسی ہے جو گناہ کبیرہ نہیں، ہم سمجھتے تھے عام بات ہے. گناہ کبیرہ تو وہ گناہ ہوں گے جو ہم نے کبھی دیکھے نہیں ہوں گے، جو کبھی سوچے نہیں ہوں گے، جو ہمارے سمجھ میں نہ آئیں گے، جو ہم نے کبھی جو ہے تصور بھی نہیں کیا کبھی پائیں گے. لیکن جب وہ کھولا کتاب تو پتہ چلا نماز، اور کتنا عام ہے یہ. آج ہر شخص دوسرے پہ الزام نہ لگاتے ہوئے، دوسرے کی طرف انگلی نہ کرتے ہوئے اپنے گریبان میں جھانکے. کوئی بھی دوسرے وہ نہیں پڑھتا اور یہ نہیں پڑھتا، پڑوسی نہیں پڑھتا اور بھائی نہیں پڑھتا، چھوڑ دیجیے سب کو. صرف میں کیا کر رہا ہوں، میری نماز کا کیا حال ہے، ہم کو وہ سوچنا ہے. آج میں نے کتنی نمازیں پڑھی، میں کتنی نمازیں پڑھتا ہوں. کہیں میری تجارت تو مجھے نمازوں سے نہیں روک لیتی ہے؟ کہیں میرا بازار جانا مجھے نماز سے دور تو نہیں کر دیتا ہے؟ کہیں میری خرید و فروخت نماز سے دور تو نہیں کرتی مجھے؟ یاد رکھیے، ایسی تجارتیں، ایسی خرید و فروخت اور ایسے معاملات، ایسے کام کبھی آپ کو کامیابی نہیں دیں گے جو نماز سے آپ کو روکتے ہیں. لیکن نماز چھوڑنا عام بات ہو گئی ہے، اتنی عام کہ میں سمجھتا ہوں اس سے عام کوئی چیز میں نے نہ دیکھی ہو. اتنا عام ہے نماز کو چھوڑنا. اور یاد رکھیے گناہ کبیرہ ہے. اس کا گناہ کیا ہے اور اس کے فائدے کیا ہے؟ چونکہ آج اہمیت ہی ہے، میرا درس کا عنوان ہے نماز کی اہمیت. میں دونوں ہی باتیں رکھوں گا تاکہ اس کی اہمیت بھی سمجھ میں آئے اور جو سخت سزائیں اس کی ہے اس سے ایک بات ہمیں سمجھ میں آئے کہ اس کا چھوڑنا کتنا بڑا گناہ ہے اور اس کی اہمیت آج ہم سمجھ سکیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہمیں جو ہے ایک فرض سے روک دیتی ہیں، جو کہ ایسا فرض ہے جو کسی حال میں معاف نہیں. یاد رکھیے اسلام کی بنیادیں 5 چیزوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری کی روایت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بنی الاسلام علی 5. اسلام کی بنیادیں، اسلام کے پائے، اسلام کے ستون، اسلام کے پلر 5 چیزوں پر ٹکے ہوئے. اس کا پورا چھت 5 پلر ہے، اس کے 5 ستون ہیں. بنی الاسلام، اسلام کی بنیادیں 5 ہے. پہلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، کہ کوئی گواہی دے کہ اللہ کی سوا کو معبود برحق نہیں اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رسول ہوں. پہلا. وإقام الصلاۃ، اور نماز قائم کرے. وإیتاء الزکاۃ، اور زکات دیں. والحج، اور حج کرے. اور پھر کہا وصوم رمضان، اور رمضان کے روزے رکھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی باتیں گنائی اس میں سے؟ 5. اور یاد رکھ لیجئے ان 5 میں سے 2 باتیں ایسی ہیں جو کبھی معاف نہیں ہوتی. حج کا معاملہ یوں ہے کہ ایک انسان کی استطاعت ہے تو حج کرے گا، استطاعت نہیں حج نہیں کرے گا، ساخط ہو گیا معاملہ. زکات وہ دے گا جس کو اللہ نے مال و دولت دی، مال و دولت نہیں زکات ساخط ہے نا. روزہ صحت ہے تو روزہ ہے ورنہ روزہ ساخط. لیکن توحید پہلا، گواہی شہادت، اور دوسرا نماز، یہ کسی حال میں معاف نہیں ہے. آپ کھڑے رہ کر پڑھیں گے، کھڑے رہ کر نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کر پڑھیں گے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے، لیٹ کر پڑھیں گے، لیٹ کر نہیں پڑھ سکتے، اشاروں سے پڑھیں گے، اشاروں سے نہیں پڑھ سکتے، ذہن میں پڑھیں گے اگر دماغ کام کر رہا ہے تو. چھوٹ نہیں ہے اس کی. زکوٰۃ کی چھوٹ ہے، مال نہیں ہے زکوٰۃ نہیں، مال نہیں ہے حج نہیں ہے، صحت نہیں ہے روزے نہیں ہے. لیکن توحید، شہادت اور نماز یہ کسی حال میں معاف نہیں ہے، کسی حال میں. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں جس چیز کو اتنا فرض کیا اور جس چیز کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی تڑپ رہی، اس چیز کو چھوڑنا سب سے آسان کام ہے آج ہمارے لیے، سب سے آسان کام. افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں یہ بات میں، بالکل سب کچھ ہمارا چھوٹ سکتا ہے یا سب کچھ ہم جو ہے اس کی نماز لیکن جو ہے ہم ادا نہیں کریں گے، سب کچھ چھوڑ دیں گے، نماز کو چھوڑ دیں گے. ہر کام کے لیے، ادنا سے ادنا کام کے لیے نماز چھوڑی جاتی ہے، لیکن نماز کے لیے کبھی ایسا نہ ہوا کہ کوئی کام ہم نے چھوڑا. بہرحال میں نے آپ کے سامنے خطبے میں 4 آیتیں قرآن کی تلاوت کی، ایک کی بعد اس کا معنی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے 4 احادیث رکھتا ہوں تاکہ اس نماز کی اہمیت ہمارے ذہن و دماغ میں آ جائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے سورہ نمبر 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 3 میں الذین یؤمنون بالغیب، کہ اللہ فرماتا ہے کہ قرآن یہ مسلمانوں کے لیے، مومنوں کے لیے ہدایت ہے. اور پھر ان کی صفتیں بتاتا ہے. مومنوں کی صفت کیا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، مومن کی پہلی صفت ہے ایمان لاتا ہے غیب پر. ویقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم کرتا ہے. تو اس آیت کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو مومن کی سب سے دوسری صفت بتائی، پہلے تو ایمان لانا اور ایمان کے بعد جو سب سے دوسری صفت بتائی وہ کیا ہے؟ نماز کا قائم کرنا. حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بھی کوئی کافر آیا اور اسلام قبول کیا، آپ نے سب سے پہلا کام اسے کلمہ پڑھایا اور دوسرا کام غسل کرا کے اسے نماز پڑھائی. مطلب ایک شخص ابھی اسلام میں آیا ہے، ابھی اس کو کچھ بھی نہیں آتا لیکن نماز پڑھائی گئی اس کو. یہ اہمیت بتا رہا ہے اس چیز کی کہ یہ معاف نہیں ہوتی ہے. وہی بات اللہ نے بیان کی کہ وہ ایمان لاتے ہیں غیب پر. عمر بن خطاب ایمان لائے، رسول اللہ نے نماز پڑھائی. جو بھی ایمان لائے واقعہ اٹھا لے صحابہ اور صحابیات کا، آپ نے نماز پڑھائی. یہ تو مومنوں کی صفت ہے، غائب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں. لیکن آج ہم اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، شان سے، فخر سے، میں ایمان والا ہوں، اور کافروں پہ دم بھرتے ہیں کہ ان سے پہلے ہم جنت میں یا یہ جہنم میں جائیں گے، ہم جنت میں جائیں گے. اور کیوں نہ ہو، ہم ضرور جائیں گے انشاءاللہ. لیکن کیا اعمال کی وجہ سے جیسے اسلام نے بتایا، کیا اس کی بنیادوں کا خیال کیا کبھی؟ یہ بات بڑی عجیب ہے. یہ سوچ تو بڑی اچھی ہے کہ جنت میں ہم سب جائیں گے،
لیکن کیا ویسے اعمال کر رہے ہیں ہم جنتی؟ اور الحمدللہ یہ جنت کی سوچ ہم سب میں پائی جاتی ہے، لیکن کیا ویسے اعمال بھی کر رہے ہیں ہم جو جنت لے جائیں ہمیں؟ اعمال چھوڑ دیں گے اور جنتی خواہش رکھیں گے تو یہ تو صرف خواہش ہی رہی. جیسے کہ مثال کے طور پر ایک شخص انگور کے جھاڑ کے نیچے بیٹھا ہے اور انتظار کرتا ہے منہ کھول کے کہ انگور اندر گریں گا. کتنا چانس ہے کہ انگور اس کے منہ میں گریں گا؟ پروبیبلٹی نکالیے اس کی. کتنا امکان ہے کہ وہ انگور اس کے منہ میں سیدھا گریں گا؟ ہو سکتا ہے گرے بھی تو سڑ کر گرے، ہے نا. اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ کوشش. تو ہم خالی ایمان کا تصور کریں اور جنت کا تصور کریں اور کوشش نہ ہو ایسی، تو یاد رکھ لیجیے پھر یہ تصور، یہ خیالات بے بنیاد رہیں گے اور اس کا کوئی فائدہ نہ ہوگا. اور اللہ کو ہم یہ نہیں کہتے ہیں اللہ ہم نے تو جو ہے بڑا سوچ رکھا تھا جنت کے بارے میں. اللہ کہیں گا کیا ویسے عمل کر کے آیا ہے؟ بہرحال تو اس قرآن کی آیت میں سب سے پہلے جو حکم دیا گیا مومنوں کی صفت بتائی گئی، ایمان کے بعد وہ کیا ہے؟ نماز کا قائم کرنا. تو نماز کا قائم کرنا مومن کی بڑی اہم صفت ہے. مومن تھوڑا سا لوگوں کو سرکان دلا، یہ جو ہے مومنوں کی اہم صفت ہے. اب اسی طرح سورہ مومنون میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ نمبر 23 اس کے آیت نمبر 2 میں اللہ نے فرمایا الذین هم فی صلاتہم خاشعون، کہ مومن وہ ہیں جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں. مومن وہ ہیں جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں. بلکہ اس سورت کی سورہ مومنون کی پہلی آیت تھی، اللہ سبحانہ نے فرمایا قد افلح المؤمنون، یقیناً کامیاب ہو گئے، کامرانی کو پہنچ گئے. کون؟ وہ لوگ جو ایمان لائے. قد افلح المؤمنون، یقیناً وہ لوگ کامیاب ہوئے جو ایمان لائے. اور دوسری صفت جیسی ایمان کی بات بیان کی، کہا الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں. خشیت سمجھتے اللہ کا ڈر اختیار کرتے ہیں. پہلی آیت میں کیا کہا؟ سورہ بقرہ کی دوسری آیت میں 3 نمبر کی آیت میں اللہ نے کیا کہا کہ نماز قائم کرتے ہیں. قائم کرنا سمجھ رہے ہیں؟ جب بھی قرآن میں نماز کا ذکر آیا کچھ نہ کچھ اس کے آگے پیچھے ضرور آیا. نماز قائم کرتے ہیں، نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں، نماز کی حفاظت کرتے ہیں، کچھ نہ کچھ ایسی باتیں آگے پیچھے ضرور آتی ہیں. جب بھی نماز کا تذکرہ آتا ہے تو وہاں کا قائم کرتے ہیں، یہاں کا خشوع اختیار کرتے ہیں. مطلب پورے دل اور ذہن اور اعضاء اور جوارح سب کچھ ان کا نماز میں ہوتا ہے، کچھ بھی ادھر ادھر نہیں ہوتا، سب ان کا نماز میں ہے جب کھڑے ہیں نماز کے. تو نماز میں خشیت اختیار کرتے ہیں. تیسری آیت جو تلاوت کی تھی میں نے آپ کے سامنے سورہ نساء کی آیت نمبر 107 تھی، بلکہ ایک سورہ ماؤن سورہ نمبر 107 اس کی آیت نمبر 4 تھی، جس میں اللہ سبحانہ فرمایا فویل للمصلین، لعنت ہے، ہلاکت ہے، بربادی ہے، ویل ہے جہنم میں ان لوگوں کے لیے جو نماز میں سے غفلت کرتے ہیں. یہ نمازیوں کے لیے. اور کون سے نمازی؟ الذین هم عن صلاتہم ساہون، جو اپنی نمازوں کو بھول بیٹھے ہیں، غفلت کرتے ہیں، کبھی پڑھتے ہیں کبھی نہیں پڑھتے ہیں، یا پڑھتے بھی تو ان کا ذہن و دماغ اس سے باہر ہوتا ہے. اور آگے الذین هم یراؤون، اور نماز اس لیے پڑھتے ہیں کہ لوگوں کو دکھائے کہ ہم نمازی ہیں. تو کہیں معاملہ ہمارا ایسا تو نہیں ہو گیا کہ جو تھوڑی بہت نماز ہو رہی وہ شرما شرمی میں ہو رہی کہ ابا پڑھتے بول کے بچہ پڑھ لے رہا، یا پورا خاندان نماز پڑھتا ہو کہ مجبوراً مجھے بھی جانا پڑ رہا ہے. یہ نماز کا کوئی ثواب نہیں ہے. سب جا رہے بول کر میں بھی نماز کو جا رہا ہوں، یہ نماز کا کوئی ثواب نہیں ہے. اس لیے کہ لوگوں کو دکھانے کی نماز ہے، یہ اللہ کے لیے نہیں پڑھی گئی نماز. اسی طرح جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ترمذی کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ سب سے پہلا کام، سب سے پہلا حساب جو آخرت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بندوں کے ساتھ کریں گا وہ نماز ہے. سب سے پہلا حساب و کتاب اللہ جو اپنے حقوق کے بارے میں بندوں سے پوچھیں گا کریں گا وہ ہے نماز. اگر یہ ہوئی پوری تو اس کے بعد کا معاملہ آسان ہے، اور یہ نہ ہوئی تو اس کے بعد کا معاملہ صرف ہم تصور اور سوچ سکتے ہیں. تو کیا فرماتے ہیں آپ وسلم؟ سب سے پہلا حساب و کتاب جو قیامت کے دن آخرت میں ہوگا کس چیز کا ہوگا؟ نماز کا. اب سوچئے اس کے لیے کیا تیاری ہوئی ہماری. ایک آدمی ہے جس کو اکاؤنٹس کیپنگ پہ حساب و کتاب پر رکھا گیا، اور اس کو سال کے آخر میں حساب و کتاب بتانا ہے، اور اس نے کچھ نہ لکھا ہو، اور حساب و کتاب کا وقت آ گیا اور اوپر سے اتھارٹی کا حکم آیا، بتاؤ کیا بتائیں گا وہ اپنے اوپر والوں اپنے حاکم کو کیا بتائیں گا؟ میں نے کچھ نہیں لکھا. تو ہر شخص یہ سوچے میں اپنے رب کے سامنے جب پہلا ہی معاملہ، سب سے پہلا حساب کتاب جو ہوگا انسان کا وہ ہے نماز، اگر اس پہلے ہی معاملے میں فیل ہو گیا تو اپنے رب کو آگے کے معاملات میں کیا منہ دکھاؤں گا؟ فرسٹ اسٹیپ میں اگر بولتے ہیں نا فرسٹ امپریشن لاسٹ امپریشن، پہلا جو آپ بتائیں گے جس طرح سے وہی آخر تک چلیں گا معاملہ آپ کا. جیسا آپ پیش کریں گے اپنے آپ کو پہلی بار وہی آخر تک لوگوں کے سامنے چھوی ہوں گی آپ کی. تو اللہ کے سامنے کیا دیں گے ہم؟ نماز ہی نہیں ہے ہماری، بلکہ اللہ کے رسول نماز دیکھی جائیں گی. اگر کم پڑھیں گی تو اللہ کہیں کو اور نمازیں ہیں اس کی وہ بھی ڈال دو اس میں لا کر، اور اگر نہ ہوئی تو یہ بہت خطرناک بات ہوگی، یاد رکھیے. اس لیے کہ جب پہلا ہی معاملہ حساب و کتاب میں گڑبڑ تو بعد کے معاملے کا کیا ہی سوچنا. اور اللہ سے پھر کیا رحمت کی امید اور جو ہے مغفرت ہم سوچیں گے، جبکہ پہلا ہی معاملہ جب اللہ حساب کریں گا فیل ہے. چلو 2 5 4 سوالات ہونے کے بعد کچھ گڑبڑ ہوتی تو معاملہ سمجھ میں آیا، پہلا ہی معاملہ ہی تو نماز کیا کر کے آیا؟ نماز اے اللہ کچھ بھی نہیں، خلاص جاؤ پھر جہنم، تمہارے لیے جنت نہیں ہو سکتی. آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں نماز کے تعلق سے ابو داؤد کی روایت رہی، کیا فرماتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں اقیم الصلاۃ یا بلال ارحنا بہا، کہ اے بلال نماز پڑھو اور اس سے جو ہے مجھے راحت پہنچاؤ. اے بلال تم نماز پڑھو اور اس سے مجھے راحت پہنچاؤ. مطلب تم نماز پڑھو اور جب تم نماز پڑھو گے تو میرے لیے آسانی ہوگی کہ میں تمہاری سفارش کروں گا، اور جب میری امت نماز پڑھیں گی تو میری آسانی ہوگی، میں ان کی سفارش کروں گا اور میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچے گی، میں جنت لے جاؤں گا. میری آنکھوں کو ٹھنڈک دو اے بلال، نماز قائم کرو، نماز پڑھو. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایک شخص کے بارے میں کہتے ہیں، اور رسول اللہ نے جو نمازی ہے اس کے تعلق سے جو ہے جنتی ہونے کی ضمانت لے لی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ شخص جو نمازی ہے اس کی جنتی ہونے کے تعلق ضمانت لے لی. اور آپ یوں فرماتے ہیں ربی بن کعب رضی اسلمی رضی اللہ عنہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے ہیں، آپ کے ساتھ آتے جاتے ہیں، آپ کا وضو کا پانی لے کے چلتے ہیں، رسول اللہ کی خوب خدمت کرتے ہیں. تو ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اور ان سے کہا، یوں کہا کہ ربیہ کیا مانگتے ہو مانگو آج مجھ سے، کیا چاہیے، اتنی خدمت کرتے ہو تم میری، کیا چاہیے مجھ سے تم کو؟ تو کہا اللہ کے رسول بس جنت چاہیے مجھے. تو کہا پھر ٹھیک ہے، اگر تم جنت چاہتے ہو تو سجدوں کے ذریعے میری مدد کرو. کیا مانا ہوا؟ سجدوں کے ذریعے. ورنہ لوگ ایسی احادیث لیتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھیے اللہ کے رسول دیتے ہیں، کہا نا مانگو. کیا مانا ہے؟ کہا کہ سجدوں کے ذریعے میری مدد کرو، مطلب کہ تم نماز قائم کرو اور فرائض نوافل اور سنتوں کا اہتمام کرو تاکہ قیامت کے روز میرے لیے آسانی ہو، میں تمہاری سفارش کروں. سمجھا بھی حدیث کا معنی؟ کہ ربیہ نماز سجدوں کی اضافہ کرو، کثرت سے سجود کرو، مطلب کثرت سے نماز پڑھو تاکہ میرے لیے آسانی ہو تمہاری سفارش کرنا، اللہ کے پاس شفاعت کرنا. اور ہم دیکھتے ہیں لوگ رسول اللہ کی شفاعت کے نعرے بھرتے ہیں اور نماز غائب ہے. رسول اللہ اپنے صحابی خاص کو جو آپ کی خدمت کر رہے کیا کہہ رہے ہیں؟ سجدوں کے ذریعے میری مدد کرو، اس کے بغیر میں تمہارے کام نہیں آ سکتا. اور لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ رسول اللہ کے نعرہ بھر رہے ہیں اور دم بھر رہے ہیں اور ایک بھی نماز نہیں ہے. ان کے بڑے کیا اور ان کے چھوٹے کیا، نماز ہی نہیں پڑھتے ہیں. اور کیا تو پھر رسول اللہ شفاعت کریں. رسول اللہ فرماتے میری شفاعت چاہتے ہو تو امت والوں جو سن لو، سجدوں بکثرت سجدوں کے ذریعے میری مدد کرو، مطلب زیادہ سے زیادہ نماز پڑھو تاکہ اللہ کے سامنے میں تمہاری سفارش کر سکوں. تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش چاہتا ہے اور جنت کا جو وعدہ اللہ کے رسول نے کیا وہ چاہتا ہے ضمانت، تو وہ نماز قائم کرے اور کثرت نماز پڑھے. کثرت سجود سے مراد زیادہ سے زیادہ نمازیں پڑھے. اسی طرح جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کامیاب لوگوں کی صفت نماز بتائی قرآن میں. یاد رکھیے کامیاب لوگوں کی صفت نماز ہے. اللہ نے کہا قد افلح المؤمنون، کامیاب اور فلاح ہو گئے ایمان والے. اور پہلی صفت کیا بیان کی؟ الذین هم صلاتهم خاشعون، کہ نماز خشوع سے پڑھتے ہیں. تھوڑا سا بازو ہٹیے، نماز جو ہے خشوع سے پڑھتے ہیں. تو مطلب قرآن نے کامیاب لوگوں کی صفت کیا بیان کی؟ نماز قائم کرتے ہیں. تو اگر دنیا میں آپ کسی کو کامیاب سمجھتے ہیں جو نماز نہیں قائم کرتا تو بھول جائیے اللہ کے نزدیک وہ کامیاب نہیں ہے. اس لیے کہ پہلی شرط کامیابی کے لیے ایمان اور دوسرا نماز. ایمان لائے پھر نماز پڑھے اس کے بعد، اور خشیت سے پڑھے، خشوع اور خضوع سے پڑھے. آئیے اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتا ہے کہ نبی جب رنج اور غم ہو انسان کو اور تکلیف اور دکھ ہو تو کیا کریں؟ نماز قائم کریں. یہ اس میں راحت دیتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں سورہ بقرہ آیت نمبر 53 میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے مدد چاہو نماز، صبر اور نماز کے ذریعے. اللہ سے مدد چاہو صبر اور نماز کے ذریعے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعلق حدیث میں آتا ہے جب بھی آپ کو کوئی تکلیف آتی، مصیبت آتی، پریشان ہوتے، فوراً نماز پڑھتے، سجدے میں گر جاتے اپنے رب کے سامنے. آج کتنی بار ایسا ہوا کہ کوئی مصیبت ہم پر آن پڑی اور ہم کبھی سجدے میں گرے اپنے رب کے سامنے، اللہ کی ادھر ادھر بھاگتے، یہاں اور وہاں جاتے ہیں، اوپر اور نیچے پکارتے ہیں، موبائل اور فون گھماتے ہیں، لیکن کیا اللہ کے سامنے کبھی جھکے؟ اس کے بعد سب کیجیے، آپ جھک جائیے پہلے اپنے رب کے سامنے. یا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے اللہ، اے بندو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے مدد چاہو، مدد طلب کرو صبر اور نماز کے ذریعے. تو یہ نماز ہر مشکل، ہر پریشانی، ہر تکلیف، ہر دکھ کا جو ہے علاج ہے. اسی طرح جو ہے اللہ کے رسول ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ سن لیجیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 آیت نمبر 40 میں فرماتا ہے ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی بنیادیں ڈالی اور دعا کرتے ہیں اپنے رب سے اور کہتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، کہ اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو نماز کا جو ہے تو نماز کا جو ہے قائم کرنے والا بنا. اے اللہ مجھے اور میری ذریت، میری اولاد کو تو جو ہے نماز کا قائم کرنے والا بنا.
ابراہیم علیہ السلام اپنی آل اولاد کے لیے دعا کر رہے ہیں. ایسا کتنی بار ہوا کہ ہم نے اپنی دعاؤں میں یہ چیز مانگی, اللہ ہمیں نماز کا پابند بنا, میری آل اولاد کو نماز کا پابند بنا. ارے یہ تو اللہ کے نبی ہے ابراہیم علیہ السلام, یہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ مجھے اور میری آل اولاد کو نماز کا پابند بنا. کتنا ہے میں مانوں گا یہ. جبھی تو ابراہیم علیہ السلام دعا خود اپنے لیے نہیں, اپنی آل اولاد کے لیے کر رہے ہیں. اور نبیوں کی دعا کوئی عام دعا نہیں ہوتی ہے, بہت خاص دعائیں نبی مانگتے ہیں, اور اللہ نے ان کی خاص دعاؤں کو جو اپنے قرآن میں دہرایا تاکہ لوگ جان لیں یہ دعائیں ہیں, یہ مانگنا چاہیے اللہ سے. تو کیا مانگا ابراہیم علیہ السلام نے رب سے؟ اے اللہ مجھے اور میری ذریت, میری آنے والی نسلوں کو تو نماز کا پابند بنا, نماز قائم. اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ اسماعیل علیہ السلام کے تعلق سے سورہ مریم سورہ نمبر 19 اور اس کی آیت نمبر 55 میں دیکھیے کیا فرماتے اللہ سبحانہ تعالیٰ اسماعیل علیہ السلام, اور کہتے ہیں وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلُهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ, اور اسماعیل ایسا اللہ کا بندہ تھا جو اپنے گھر والوں کو, اہل و عیال کو نماز کا اور زکوٰۃ کا حکم دیتا تھا. اسماعیل علیہ السلام جس نبی کے تعلق سے آ رہا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کیا کرتے, اپنی آل اولاد کو حکم دیتے, یأمرو ان کو حکم دیتے نماز کا اور زکوٰۃ دینے کا. دیکھیے اسماعیل علیہ السلام بھی یہی دعا کر رہے ہیں, بلکہ حکم دے رہے اپنی جو آل اولاد کو. آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 اور اس کی آیت نمبر 132 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأْمُرُ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اپنے اہل و عیال کو نماز کی تاکید کرو اور خود بھی نماز قائم کرو. کون حکم دے رہا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ حکم دے رہا ہے نبی اپنی آل اولاد کو تاکید کرو اور خود جو اس عمل پر باقی رہو کہ نماز پڑھو.